وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الاستحادة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اطهر افادئ الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك ارق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. باب استحاضہ کے حوالے سے. اور استحاضہ وہ خون ہوتا ہے جو حیض کے علاوہ اور نفاس کے علاوہ ہو، اس کو حیض سے تعبیر کرتے ہیں، یا اس میں بالغہ کو یا صغیرہ کو وہ قید نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن یوسف کی روایت امام بخاری بیان کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت حبیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ میں پاک نہیں ہوتی، میں نماز چھوڑ نہ دوں؟ اور میں نماز نہیں چھوڑنی، یہ ایک رگ ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے. جب تجھے یہ خون متوجہ ہو، جب حیض آئے تو نماز کو چھوڑ دو. جب حیض کے خون کی مقدار یعنی 3 دن کم از کم 10 دن زیادہ جب وہ مقدار چلی جائے تو پھر اپنے سے خون کو دھو لے اور نماز ادا کر. جس عورت کی عادت بن گئی ہو، 6 دن یا 7 دن عادت بنی ہو، اس کی اگر روٹین خراب ہوتی ہے نا تو وہ پھر اپنی مسلسل اس کا خون آنا جو شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی عادت کے اوپر رہے گی. پھر جس کی عادت خراب ہوتی ہے اس کے اوپر الگ احکام. جی. باب غسل دم المحيض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن دم من الحيض فلتقرصه ثم لتنده بماء ثم لتصلي فيه. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائر ثم تصلي فيه. باب ہے حیض کے خون کو دھونے کے وجہ سے. ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو جب خون کپڑے کو لگ جائے حیض کا تو کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کسی ایک کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے اس کو دھوئے، اس کو خرچے، پھر پانی بہائے، پھر اس میں نماز پڑھ لے. اور ایک اور سند میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے امام بخاری روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک کو اگر حیض آ جائے پھر وہ خون کو کھرچ دے کپڑوں سے پاک کرتے وقت، پھر اس کو دھو لے اور پانی بہا لے باقی پر، پھر اس میں نماز پڑھ سکتی ہے. جی. باب الاعتقاف بالمستحاضة. حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن إكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت تستر تحتها من الدم. وزعم إكرمة أن عائشة رأت ماء الأسفور فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده.
حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن إكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والسفرة والتست تحتها وهي تصلي. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن إكرمة عن عائشة أن بعد أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. باب ہے مستحاضہ کا اعتکاف کرنا، یعنی جو عورت ناپاک نہ ہو لیکن خون جاری ہو، اس کا اعتکاف کرنا۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کے ساتھ اعتکاف کیا اور وہ استحاضے میں تھی، وہ خون کو دیکھتی تو بسا اوقات وہ ایک بڑا تھال سا لے کر اپنے نیچے رکھ لیتی، اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ نیچے تال اس لیے رکھتا کہ خون نیچے نہ لگتے، اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پیلا خون، پیلا پانی جب دیکھا تو کہا یہ گویا کہ یہ شے ہے کہ جو فلانی کو جو اس نے دیکھا ہے، فلانی جو اس کو پایا ہے، یعنی اس کو استحاضہ میں شمار کر رہی، تو یہ گویا کہ یہ استحاضہ کا دور جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کو اس میں شمار کیا ہے۔ جی اگلی روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ امام بخاری کہتے ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا آپ کی ازواج میں سے کسی عورت نے، تو انہوں نے خون دیکھا اور پیلے پن کو دیکھا، یعنی استحاضہ، اور جو تھا وہ آپ کے نیچے تھا، اور اس حال میں وہ نماز پڑھے تھے، یعنی خون استحاضہ کا تھا۔ اگلی روایت میں بھی امام بخاری اپنی سند کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بات کرتی ہے کہ بعض امہات المومنین نے اس حالت استحاضہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا، کیونکہ ماحول ہے کہ جس طرح عورتوں کا مسجد میں آنے کا وہ ایک ماحول تھا، خاص جگہ بنی ہوتی تھی ان کے لیے، عورتوں کے لیے، وہ نوعیت تھی، آج وہ دور نہیں ہے۔ جی باب هل تصلي المرأة في ثوب حادت فيه. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا الا ثوب واحد تحيد فيه فاذا اصابه شيء من دم قالت بريكيا فكسعته بظفرها. کیا عورت ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی جس میں اس کو حیض آیا ہے؟ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں حضرت مجاہد سے، وہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کو کا نہیں ہوتا تھا مگر ایک ہی کپڑا، اس میں حیض آ جاتا، اگر کسی کو وہ خون پہنچتا حیض کا تو اپنی تھوک کے ساتھ اس کو گیلا کرتا، پھر اس کو کھرچ دیتا اپنے ناخن کے ساتھ، تو مقصود اس کو پاک کرنا ہے، وہ کسی بھی مائع چیز سے پاک ہو۔ باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم أتية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ہے غسل کے وقت، حیض کے غسل کے وقت عورت کا خوشبو لگانا۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ پر منع کیا گیا، مگر خامد 4 مہینے 10 دن کا سوگ رکھا گیا ہے، اور یہ کہ ہم سرما نہ لگائیں، خوشبو نہ لگائیں، رنگ والے کپڑے نہ پہنے، مگر جس کا دھاگا رنگ والا ہو، رنگ دار دھاگے سے بنا گیا ہو، اور ہمیں طہر کے وقت یہ رخصت دی گئی کہ جب ہم میں سے کوئی ایک اپنے حیض سے غسل کرے تو قسط اظفار ایک خوشبو ہے وہ مل کر اس کو دھو لے، اور ہمیں جنازوں کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا۔
اس مقصود صفائی ہے، طہارت ہے، اور حیض کی خون کی بدبو کو ختم کرنا ہے۔ جی باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فانبذتها إلي فقلت تتبعي بها اثر الدم. باب ہے عورت کا اپنے آپ کو ملنا جب وہ حیض تھی پاک ہو، اور کیسے وہ غسل کرے اور کستوری کی ٹکیا کو لے اور اس کے ساتھ خون کے اثر کو دور کرے۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ ایک عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے غسل کے بارے میں پوچھا تو حضور نے ان کو حکم دیا کیسے وہ غسل کرے۔ فرمایا تو کستوری کی وہ خوشبو والی ٹکیا ہوتی ہے وہ پکڑ اور اس کے ساتھ اپنی پاکی کر۔ اس نے پھر کہا میں کیسے پاکی کروں؟ فرمایا تو اس کے ساتھ پاکی کر۔ اس نے کہا بھی کیسے؟ سبحان اللہ، تو پاکی لے اس کا۔ عائشہ رضی فرماتی ہے میں نے اس کو اپنی طرف کھینچا اور میں نے کہا بھی خون کے اثر کو جہاں جہاں خون لگا وہاں دھوتی جا اور خوشبو لگا کر اس کو صاف کی جا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو اسلامی تعلیم کامل طور پر عورت ہی دے سکتی ہے۔ عورت اگر پڑھی نہ ہو تعلیم کیسے دے گی؟ باب غسل المحيض. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض قال خذي فرصة ممسكة فتودئي ثلاثا ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال تودئي بها فأخذتها فأخبرتها بما يريد النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب ہے حیض کے غسل کے حوالے سے امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک انصار کی ایک بیوی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ فرمایا تم ایک خوشبو کی ٹکیا لو اور 3 مرتبہ وضو کرو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا فرمایا اور اپنے چہرے سے اراز کر لیا، چہرے کے ساتھ یعنی منہ پھیر لیا، یا فرمایا کہ وضو کر اس کے ساتھ۔ اور میں نے اس کو پکڑا عورت کو تو میں نے اس کو اپنے تک کھینچا اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد لے رہے تھے پھر میں نے اس کو وہ بتایا۔ جی باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة ان عائشة قالت اهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسقي الهدي فزعمت انها حادت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بأمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن أمرتك ففعلت فلما قضيت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحسبة فأمرني من التنعيم مکان امرتی التي نسکت. باب ہے عورت کا حیض کے غسل کے وقت کنگھی کرنا. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں عروہ سے روایت کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر تلبیہ کہا. میں ان میں سے تھی جو حج تمتع کرنے جا رہے تھے اور ہدی میں ساتھ لے کر نہیں گئی تھی. تو وہ فرماتی ہیں کہ ان کو حیض آ گیا اور وہ پاک نہ ہوئی تھی حتیٰ کہ 9ویں ذی الحجہ آ گئی. انہیں عرض کی یا رسول اللہ یہ تو 9ویں ذی الحجہ کا رات ہے اور میں نے عمرہ کے ساتھ حج تمتع کا ارادہ کیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے سر کو
کھول دے اور کنگھی کر اور اپنے عمرہ کے جو معاملات ہیں اس کو روک دے. میں نے ایسے کیا. حج کو میں نے ادا ہونے کے بعد حضرت عبد الرحمن جو حضرت عاشری کے بھائی تھے ان کو حضور نے کہا کہ حسبہ یعنی منا سے واپسی کے بعد کے جو ہوتے ہیں نا دن، اس رات کہا کہ ان کو لے جاؤ مقام تنعیم، اس کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں. تو وہاں سے میرے عمرہ کرنے کی جو جگہ تھی وہ رکھی گئی اور وہاں سے میں نے یہ عمرہ ادا کیا. اس کی کچھ تفصیل اگلی حدیثوں میں بھی آتی ہے. جی. باب نقد المرأة شعرها عند غسل المحيض. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمرة فليهلل فاني لولا اني اهديت لاهللت بعمرة فاهل بعضهم بعمرة وأهل بعض بحج وكنت أنا ممن أهل بأمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي أمرتك وانقضي رأسك وامتشتي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحسبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بأمرة مكان أمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. سیم اسی طرح میں تھوڑا سا فرق آتا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت آتی ہے کہ ہم ذی الحجہ کے چاند کی پہلی تاریخوں میں نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو پسند کرے عمرہ کا تو وہ عمرے کی تلبیہ کہہ دے. بس بے شک اگر نہ ہوتا کہ میں نے ہدی بھیجنی ہوتی تو میں عمرہ کا تلبیہ کہہ دیتی. یعنی حضور نے فرمایا کہ میں اگر ہدی نہ بھیجتا تو میں بھی عمرہ کا تلبیہ کہہ دیتا. تو بعضوں نے عمرہ کا تلبیہ کہہ دیا، بعضوں نے حج کا کہہ دیا. میں ان میں سے جنہوں نے عمرہ کا تلبیہ کہہ دیا. 9ویں ذی الحجہ آ گئی اور مجھے حیض آ گیا. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت پیش کی. حضور نے فرمایا اپنا عمرہ چھوڑ دے، اپنے سر کو کھول دے، کنگھی کر لے اور حج کا تلبیہ کہہ دے. میں نے ایسے ہی کیا حتیٰ کہ جب حسبہ کی رات یعنی واپسی لوٹنے کے دن آئے تو میرے ساتھ حضور نے عبد الرحمن بن ابو بکر کو بھیجا. تو میں نکلا وہاں تنعیم کی طرف. تو میں نے تلبیہ کا عمرے کا اپنے عمرے کی جگہ. ہشام کہتے ہیں کہ اس ہدی میں سے کوئی چیز بھی نہ ہدی اس میں نہ ہدی تھی، نہ روزہ تھا، نہ صدقہ تھا. حالانکہ اس میں ہدی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کی طرف سے گائے کو ذبح کیا تھا. جی. باب مخلقۃ وغیر مخلقۃ. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبید اللہ بن ابی بکر عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل وکل بالرحم ملکا یقول یا ربی نطفۃ یا ربی علقۃ یا ربی مدغۃ فاذا اراد ان يقضي خلقۃ قال اذکر ام انثى اذکر ام انثى شقی ام سعید فمرض کو ملاجل قال فجئت فی بطن امه. باب ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ مخلقہ یعنی کامل بچہ پیدا ہے یا غیر مخلقہ یعنی اس کی تصویر نہیں بنی. امام بخاری اس باب کے تحت حدیث لے کر آئے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم پر فرض کر دیا، مقرر کر دیا فرشتے کو. وہ کہتے ہیں اے رب یہ نطفہ ہے، اے رب اب یہ جمع و خون ہو گیا، اے رب یہ لوتھڑا بن گیا. جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کی تخلیق کو مکمل کرنے کا تو پھر فرشتہ کہتا ہے یا الہی مذکر کے مونس، بدبخت کے نیک بخت، اس کا رزق کیا ہے، اس کا وقت مقررہ کیا ہے. تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شکم مادر کے اندر اس کو لکھ دیتا ہے. تو اب اس کی باپ کے ساتھ پیچھے مناسبت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی اس کو کس پیرائے میں ذکر کیا گیا ہے. البتہ اس پیرائے میں ہو سکتا ہے کہ جو 40 دن کا جو عرصہ آتا ہے نا، اس اعتبار سے کچھ مناسبت بن سکتی ہے کہ باب الحیض کے اندر اس کو داخل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حیض بسا اوقات کچھ
غالی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی فلانے کو حیض نہیں آیا، کہ یہ کوفی وغیرہ کا قول ہے، تو اس والے سے ان کا رد کیا گیا ہے کہ حیض آئے تو پھر اس سے یہ چیزیں تخلیق پاتی ہیں۔ تو حیض کا آنا کوئی اتنی گندی چیز بھی نہیں، حیض سے ہی آگے نظام چلتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے جس کو فرض کر دیا گیا ہے۔ جی باب كيف تحل الحائض بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل ومن أحرم بعمرة وحده فلا يحل حتى يحل بنهر هدي ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فهدت فلم أزل حائدا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك الأمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. فتح الباری نے وہ جو پیچھے مخلقہ وغیر مخلقہ ہے نا، اس کے بارے میں مناسبت یہ بیان کی ہے کہ حاملہ عورت کو حیض نہیں آتا۔ جس میں پہلے کہا تھا کہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو وہ رگ کی ہوتی ہے، استحاضہ کی ہوتا ہے، اور جو حاملہ ہوتا ہے، حاملہ بیوی ہوتی ہے، اس کو حیض نہیں آتا، اس والے سے بات تھی۔ اور اگلا جو باب ہے کہ حیض والی بیوی حج اور عمرے کا تلبیہ کیسے کہے، امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس عروہ سے، اسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، آپ فرماتی ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں نکلے، ہم میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے عمرے کے تلبیہ کا، بعض وہ تھے جنہوں نے حج کا تلبیہ کا۔ ہم مکہ آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور ہدی نہیں بھیجی تو وہ چاہیے کہ احرام سے باہر ہو جائے، اور جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور ہدی بھیجی ہے تو وہ احرام سے باہر نہ ہو حتیٰ کہ وہ اپنی ہدی کو ذبح کر لے تو پھر احرام سے باہر ہو، اور جس نے حج کا تلبیہ کہا ہے تو اپنے حج کو مکمل کرے۔ آپ راوی کہتے ہیں کہ وہ اماں جی کہتی ہیں کہ مجھے حیض آ گیا، میں مسلسل حیض میں تھی حتیٰ کہ ذی الحجہ کا 9ویں ذی الحجہ آ گئی، اور میں نے تلبیہ نہیں کہا تھا مگر عمرے کا، تو مجھے حضور نے حکم دیا کہ میں اپنے سر کو کھول دوں، کنگھی کروں اور حج کا تلبیہ کہہ دوں، عمرہ چھوڑ دوں۔ میں نے ایسا کیا حتیٰ کہ حج مکمل ادا کر لیا تو حضور میرے ساتھ عبدالرحمن بن ابو بکر کو بھیجا، مجھے حکم دیا کہ میں اپنے عمرے کی جگہ تنعیم سے جا کر عمرہ ادا کروں۔ جی باب اقبال المحید و ادبارہ. وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدَّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِي سُفْرَةٍ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطور فقالت ما كان النساء يصنعن حتى هذا وعابت عليهن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك إرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اچھا باب ہے کہ عورت کا حیض والے اور کا آگے ہونا اور اس کا پیچھے ہونا، اور عورتیں جو ہیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس روئی یا کوئی اس طرح کپڑے کا ڈبیا بھیجتی جس میں ڈبیا کے اندر وہ کاٹن ہوتی جس میں زردی لگی ہوتی، تو آپ فرماتی جلدی نہ کرو حتیٰ کہ خالص سفیدی دیکھ لو، تو مراد اس سے ہوتا طہر، حیض سے جو طہر وہ پاکی ہوتی۔ تو حیض والے دنوں کا آگے ہونا یا پیچھے ہونا اس بارے میں باب ہے۔ اور بنت زید سعد بنت زید ان کو یہ بات پہنچی کہ کچھ عورتیں وہ چراغوں کو آدھی رات میں طلب کرتی ہیں اور طہر کو دیکھتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو کیا ہو گیا ہے ایسا کرتی ہیں، جلدی نہ کریں، اور آپ نے اس پر مذمت کی کہ آدھی رات میں سفیدی کو کیسے دیکھ سکتی، دن کی روشنی میں سفیدی دیکھو پھر اس کے بعد
تو لوگوں کو اتنی اس والے سے ان کو نمازوں کی حرص ہوتی تھی کہ ہم نے نوافل پڑھنے ہیں، ہم نے تہجد پڑھنی ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو اس لیے وہ جلدی کاری ہوتی تھی کہ اگر کوئی ہے تو ہم نماز شروع کر لیں، قرآن کی تلاوت شروع کر لیں۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش ان کو حیض آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ پوچھا، فرمایا یہ ایک رگ ہے، یہ حیض نہیں ہے، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے، جب یہ چلا جائے تو پھر تو غسل کر اور نماز ادا کر۔ باب لا تقضي الحائض الصلاة وقال جابر وابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الصلاة. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة ان امرأة قالت لعائشة اتجزي احدانا صلاة اذا طهرت فقالت اهرورية انت كنا نحيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا یأمرنا به او قالت فلا نفعله. باب ہے کہ حیض والی نماز کی قضا نہ کرے، اور اسے جابر بن عبداللہ اور ابو سعید کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نماز حیض والی نماز نہیں پڑھے گی، نماز چھوڑ دے گی۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ قتادہ کہتے ہیں ہمیں معاذات نے بیان کیا کہ ایک عورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں ہم میں سے کسی ایک کی نماز کو کفایت نہیں کرتی جب وہ پاک ہو جائے؟ مطلب یہ تھا کہ جب حیض کی روٹین ہو تو پھر بھی نماز کہ اس کی قضا کرے۔ تو فقال احروریت، تو آپ نے فرمایا کیا تو خارجی بی بی تو نہیں ہے؟ یہ خارجی مقام احرور، تو خارجی تو نہیں ہے، نماز کا شوق انہیں کو زیادہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ نماز بھی نہ پڑھیں۔ اللہ، تو تحقیق ہمیں حیض آتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ ہمیں حکم نہیں دیتے نماز اٹھانے کا، یا فرماتی ہے کہ ہم ایسا اس کو ادا نہیں کرتے تھے۔ جی، باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. باب حیض والی بیوی کے ساتھ سونا حالانکہ سال میں کہ وہ کپڑے میں ہو، یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے۔ جی، حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب ابنة ابي سلمة حدثته ان ام سلمة قالت هدت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فاخذت ثياب هيدتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفستي قلت نعم فدعاني فادخلني معه في الخميلة قالت وحدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة. حدیث وہی اس میں سلمہ والی کہ ہم حیض آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کپڑے بدلے واپس آئی تو حضور نے اپنے ساتھ پھر لٹا لیا، اور اس میں ایک لفظ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روزے کی حالت میں ہوتے تھے، بوسہ بیوی کا لے لیتے تھے اپنی بیوی کا۔ امت کے لیے کیسے کیسے موقع پر تعلیم دی ہے، اور میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کر لیتے تھے۔ جی، باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حدت فانسللت فاخذت ثياب حيدتي فقال انفستي فقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. یہ باب ہے کہ بھی طہر کے علاوہ بھی حیض کے کپڑے بنانے چاہیے، تو اس والے سے میں سلمہ رضی اللہ عنہ والی حدیث جو ابھی گزری ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ خارجہ بیوی سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ خارجہ بیوی مطلب خارجہ بیوی آیا تھا نا آپ سے بولا خارجہ صحیح چل رہا ہے باقی نہیں